دھیمی دھیمی بارش برس رہی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سامیہ کا دل چاہ رہا تھا کہ گرم گرم چائے اور ابلے ہوئے انڈے مل جائیں تو کیا ہی بات ہے، مگر بستر میں گھسی ہوئی تھی، نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اٹھوں بناؤں، اتنے میں مبشر جو تھا وہ چائے اور انڈے لے آیا۔ مبشر کو دیکھ کے سامیہ مسکرائی اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ سے ابھی کچھ مانگا ہوتا تو وہ بھی مل جاتا، اور دونوں مل کے چائے پینے لگے۔ مبشر سامیہ کا ہسبینڈ تھا۔ سامیہ بے انتہا خوبصورت لڑکی تھی، لیکن مبشر جو تھا، سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس سے عمر میں 10 سال چھوٹا تھا۔ کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی حسن والا ہو، لیکن ہمارے معاشرے کا اصول یہ ہے کہ عورت ہمیشہ عمر میں 5-10 سال چھوٹی ہو، اور مرد جو ہے وہ اگر 10 سال یا 20 سال بھی بڑا ہو تو چل جاتا ہے۔ مبشر سامیہ کو اپنی کسی نیکی کا انعام لگتا تھا۔ نیکی تو تھی ہی، ایک نہیں بلکہ بہت نیکیاں تھیں۔ سامیہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ لاہور کا معزز خاندان تھا۔ اس کے والد پرانے وقتوں کے ڈاکٹر تھے، اچھے تھے، بہت اچھے، بہت اچھی طرح انہوں نے زندگی گزاری تھی، مگر کچھ ایسے حالات ہوئے کہ انہیں اپنے نانا نانی کے گھر آنا پڑا۔ تو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، ان کی ماں اپنے بچوں کو لے کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آنے لگیں۔ ان کی خالہ بھی بیوہ ہو گئی تھیں، وہ بھی ساتھ رہنے لگیں۔ ایک ماموں تھے جن کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ انتہائی روایتی قسم کا خاندان تھا، بڑی روایات ان کے ہاں تھی، بڑی وزرداری تھی، بڑا اچھا اخلاق تھا، بڑا اچھا اوڑھنا پہننا تھا، بہت طریقے اور سلیقے کے لوگ تھے۔ لیکن بس بدقسمتی یہ ہوئی کہ بیٹیاں تھیں، اور یہاں 3 بزرگ آ گئے۔ اب بیٹیوں نے خدمت کرنی تھی۔ یہ بھی سامیہ بھی بہت پڑھی لکھی تھی، لیکن اس نے نوکری نہیں کی، بلکہ اپنی ماں اور خالہ اور ماموں کی خدمت میں لگی رہی۔ جب یہ بچیاں چھوٹی تھیں تو ان کے خالہ اور ماموں نے ان کو بہت اچھا رکھا، اور ان کے لیے گاڑی وقف تھی جو انہیں اسکول لے جاتی تھی، لے کے آتی تھی، اور دنیا کی ہر آسائش جو ایک کھاتے پیتے گھرانے والے اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہ ننیال والوں نے انہیں مہیا کر رکھی تھی۔ بچیاں بڑی بااخلاق تھیں، بڑا ہی روایتی گھرانہ تھا، مگر کچھ عرصے بعد یہ ہوا کہ ان کی والدہ کو فالج ہو گیا۔ خالہ جو تھیں وہ بہت بزرگ تھیں، ماموں جو تھے وہ بھی بیمار پڑ گئے۔ اب جیسی انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی، اس کا پورا مان ان بچیوں نے رکھا۔ انہوں نے اتنی خدمت کی کہ ان سے دیکھا جا سکتا تھا، کہ سیکھا جا سکتا تھا کہ ہاں بزرگوں کی دیکھ بھال کیسے کرتے ہیں، ان کو آسائش کیسے پہنچاتے ہیں، ان کی عزت کیسے کرتے ہیں، اور اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی تیمارداری کیسے کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کی بیماری کے حساب سے بہترین کھانا، اچھا پکا ہوا، اچھی کوالٹی کا، اپنے وقت کے اپنے حساب سے جو انہیں بہترین میسر آتا تھا وہ اپنے بزرگوں کو دیتے تھے۔ ان کی گرمی سردی کا خیال، ان کے کپڑوں کا دھیان کہ کس قسم کے کپڑے ان کو سوٹ کریں گے، اور کس قسم کا کھانا اور کون سا پھل انہیں دیا جائے گا، بہترین، کوئی کمی نہیں تھی، نہ علاج میں کمی کی، نہ غذا میں کمی کی، اور نہ ہی خدمت میں کمی کی۔ بہترین خدمت ان 3 بزرگوں کی۔ اسی میں بڑی بہنوں کی تو شادیاں ہو گئیں، لیکن سامیہ بیچاری رہ گئی۔ اور پھر ایک دن اس سے مبشر ٹکرایا۔ سامیہ دوائیاں لے کے نکل رہی تھی کیمسٹ کی دکان سے، اور مبشر آ رہا تھا، ٹکر ہوئی اور دوائیوں کا تھیلا نیچے گر گیا۔ سامیہ نے ذرا غصے سے دیکھا، مبشر ایک دم گھبرا گیا، کہنے لگا، نہیں باجی میں اٹھا دیتا ہوں، محترمہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا نقصان پورا کر دوں گا۔ پھر اس نے سب دوائیاں اٹھائیں اور ان کو پکڑائیں۔ پہلی ملاقات اس طرح ہوئی، دوسری ملاقات اتفاقاً ایسے ہو گئی کہ ان کے ایک رشتہ دار تھے، ان کے ساتھ یہ ان کے گھر آیا۔ بالکل اتفاق سے یہ آیا تھا، ان کا ماموں کے ساتھ کوئی کام تھا ان کے رشتہ دار کا، تو یہ ان کی کسی وجہ سے بس یہ ساتھ آ گیا۔ اب انہوں نے بیٹھا، دیکھا بھالا، سب کچھ دیکھا، پھر ان حضرت نے بھی ان کی اس خاندان کی ہسٹری انہیں بتائی، اور بس کچھ متاثر ہو گیا۔ رکھ رکھاؤ تو بے تحاشا تھا، وزرداری بہت تھی، روایتوں کے یہ امین تھے۔ مبشر بہت متاثر ہوا،
اور اس نے درخواست کی سائمہ سے کہ آج سامیہ سے مجھ سے نا شادی کر لیں۔ سامیہ حیران پریشان، یہ تو عمر میں مجھ سے اتنا کم اور میں اس سے شادی کر لوں؟ میری تو عمر 40 سال سے بھی کراس کر گئی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے تو ایک جہاں ہے پڑا ہوا، یہ کیوں شادی کرنا چاہتا ہے؟ سامیہ نے بہت سمجھایا، بہت دلیلیں دیں کہ تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اس نے کہا سامیہ جی مجھے تو آپ سے محبت ہے اور محبت جوڑ نہیں دیکھتی، بس میرا دل تو نادان ہے، یہ بچہ ہے، یہ تو کھلانا ہی مانگتا ہے، کھیلنے کے لیے تو چاند ہے آپ میرے لیے گگن کا، میں تو وہ چاند حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ چاند ہیں میں چاندنی ہوں، بس مجھے تو آپ ہی چاہیے۔ بہت سامیہ نے منع کیا، کافی وقت گزر گیا اسی انکار اقرار میں، لیکن یہ پیچھے نہ ہٹا۔ پھر اس نے کہ گھر والوں نے بھی مجبور کیا، ماں نے خالہ نے، کہ بیٹا کہ آپ دیکھ لو یہ لڑکا کتنے دنوں سے آ رہا ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے، خاندان بھی اچھا۔ اس نے کہا اماں آج اس سے میں اچھی لگ رہی ہوں، 10 سال بعد میرے اندر کیا رہ جائے گا، یہ تو مجھے چھوڑ دے گا، میں تو نہیں کرتی۔ لیکن وہ نہیں مانا اور پھر ان کی مجبور ہو گئی سامیہ۔ آخر یہ بات کس کو بری لگتی ہے کہ ہمارا بھی کوئی سہارا ہو، ہمیں بھی کوئی دیکھنے بالنے والا ہو۔ تو بس وہ سامیہ نے سر جھکا دیا اور اس سے شادی ہو گئی۔ لیکن سامیہ کے لیے مبشر جو تھا اس کی ماں کی دعا بن کے آیا، اس کے خالہ کی دعاؤں کا اعزاز بن کے آیا، اس کی ماموں کی دعاؤں کا اعزاز بن کے آیا۔ بہت اچھا رہا، بہت اچھا رہا، اور کبھی اس نے یہ احساس ہی نہیں دیا کہ یہ پاکستانی معاشرہ ہے جس میں چھوٹی عمر کی لڑکی تو چل جاتی ہے لیکن چھوٹی عمر کے لڑکے کے ساتھ نباہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ کسی لالچ کے بغیر، کسی اس کے بغیر یقین نہیں آتا تھا سامیہ کو کہ یہ فرشتہ ہے، یہ فرشتہ بن کے اس کی زندگی میں آیا اور اس کی زندگی میں بہار بن کر چھا گیا۔ سامیہ بہت خوش، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی ساتھی بنا دیا، کوئی جوڑ جس سے وہ دل کی بات کرتی ہے، جس کے ساتھ ہنستی بولتی ہے، جو اس کا خیال کرتا ہے۔ سامیہ کا رنگ دیکھنے والا، اس کا محبتیں دیکھنے والی، اس کا انداز، اس کا جوبن دیکھنے والا، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ماں باپ کی خدمت کا اجر دے دیتا ہے۔